وجہ صرف یہ ہے کہ تم اپنی مرضی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور جو مرضی کرنے کا نتیجہ ہے اسے بھی قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اب جو نتیجہ یا تو کہو کہ میں جاؤں اور میرے اعمال کا نتیجہ جانے، تو پھر معاملہ کام کرتے جاؤ، انگریزی کرتے جا رہے ہیں، اردو کرتے جا رہے ہیں۔ کیا ہم اپنا عمل کرتے ہیں؟ جو نتیجہ ہوگا ہم خود ذمہ ہیں، اور اگر نتیجہ تم مسلمانوں جانتے ہو کہ نتیجہ اچھا نہیں ہوگا تو پھر اپنے عمل سے ذرا گریز کر لیں۔ اگر عمل نہیں چھوڑتا تو نتیجہ قبول کر، اور اگر نتیجہ قبول نہیں کرتا تو عمل سے گریز کر۔ اس لیے یہ ہے مسلمانوں کا عام طور پر بالعموم پرابلم کہ وہ اسلام کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں اور نتیجہ بھی قبول نہیں کرتے۔ اسلام میں داخل ہو گیا تو بندہ سمجھو کہ مصیبت تو کیا ہے، اب تم قبول کرو اسلام کو۔ اسلام میں آدھا آدمی بھی داخل ہوتا ہے، یہ ایسا دین ہے جب تک مکمل داخل نہ ہوگے تمہیں اس لیے آپ یہ چیزیں دو، مطلب میں تم آدھا رستہ قابو کرو، اپنے آپ کے کچھ اپنے جیب میں سکے رکھ لو کہ تاکہ اسلام قبول کے جو واپس آ جائیں گے واپس نہیں آنے گا۔ اسلام جب تک تم اللہ کو آل پرویڈنگ اللہ نہ مانو، جو ہر طرف اللہ ہے، ظاہر اللہ ہے، باطن اللہ ہے، ادھر اللہ ہے، ادھر اللہ ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، جو کرتا ہے سو اللہ کرتا ہے، جب تک نہ مانو مکمل طور پر تمہیں آپ نہیں ملے۔ اور میرے خیال ہے کہ سب سے اچھا مشورہ یہ ہے، اور اللہ کے خالی ہوتا ہے نا محبت کا نام، جیسے اور لوگ بتاتے ہیں کہ پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے، یا اللہ بولنے والا اللہ ہے، بیٹے یہ کام کرو، اب اللہ تعالیٰ یہ ہو گیا تو 2.5% دے دو مجھے، اور کیا کھانا کھانا یہ سکا گولا کہاں چلتا ہے، 100 روپئے کا 2.5 روپئے، یہ اللہ کا بات کرتا ہے، اور اس نے اٹھا کے کسی اور آدمی کو دے دیں، ہمارے غریبی کو دے دے گا، مجھ سے پیسے لے لیے اللہ نے اور اس کو دلا دیے۔ اب یہ اللہ جو ہے اس کو اللہ اٹھا دیا، اب یہی اللہ ہے۔ اسلام میں یہ بات سمجھنے سے پہلے ایک بار مرنا پڑے گا، پھر سمجھ آئے گی کہ اللہ نے یہ بات کیوں کی۔ اس لیے اللہ کی باتیں جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کرو گے تو جب تک تم زندگی میں موت کو قبول نہیں کرو بات سمجھ نہیں آتی اللہ نے کیوں کہا۔ اللہ کائنات کا مالک ہے پھر اسے کوئی نہیں مانتا، اللہ خالق ہے پھر مخلوق نہیں مانتی، اللہ خزان السماوات والارض زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے اور پھر اس کے بعد نظر نہیں ہے، اس کی بچت کے لیے پھر چلنا چاہیے، خزانے اس کے، زمین اس کی، آسمان اس کا، سورج کو لے کے چلا جائے سمجھ آ جائے سب کو، اور پھر اس کو مطلب لوگ نہیں مانتے۔ یہ بات کیا ہے، سب سے پہلے دن جو ہے شیطان نے نہ مانا اس کا حکم، اور پھر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے بڑی ہمت کی بات ہے۔ ہمت کیا ہے؟ قبول کی بات ہے، قبول کر لو۔ تم آج یہ فیصلہ کر لو کہ ہم اپنے زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات کو اللہ کے روبرو ہم یہ اعلان کرتے ہیں ہم دل سے قبول کریں گے، اور ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جانبداری سے کوشش کریں گے، جو نتیجہ پھر ہوا چیز کا وہ قبول کریں۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ کبھی کسی شے کے ساتھ جفا نہ مارنا، لے جاتے ہیں پیسے لے جانے دو، اور درجہ نہ ہونا، میرا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز سے، دنیا کی چیز سے محبت اس طور پر نہ کرنا کہ کہیں اللہ کو ناراض کر رکھے۔ یہ بڑی احتیاط کی بات ہے، نہ مال کے ساتھ، نہ اولاد کے ساتھ، نہ اولاد کی ماں کے ساتھ ایسی محبت نہ کر رکھنا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے غافل ہونا پڑے۔ اور جب امیر ہو جائے تو مغرور نہ ہونا، جب غریب ہو جاؤ تو مایوس نہ ہونا۔ یہ چھوٹے چھوٹے راستے بتا رہا ہوں آپ کو، اس دنیا اور دنیا کے درمیان بیلنس کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو یہ چلنا سامنے جائے کہ اگر جوانی ہے آپ کے پاس تو اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کی نگاہ سے دیکھو، اگر بڑھاپے میں داخل ہو گئے ہو تو آج تم اپنی جوانی کی نگاہ سے دیکھو کہ جوانی میں تم نے کس طرح کا بڑھاپا سوچا تھا، کیا ویسے ہی آیا، کیا کہیں کمی آ گئی، کیا تم اپنے ماں باپ کے پاس جا رہے ہو، اپنے بزرگوں کے پاس جا رہے ہو، اپنے پیغمبروں کے پاس جا رہے ہو، کیا تمہیں وہاں جا کے شرمندگی تو نہیں ہوگی، یا اپنے اللہ کے پاس جا رہے ہو، کیا وہاں جا کے ندامت تو نہیں ہوگی؟ اگر کوئی ندامت کا دیشہ ہے تو توبہ کا سبب اختیار کرو اور اللہ کے روبرو ہو جاؤ، پھر شروع ہو جاؤ۔